अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मीर तकी मीर की जिस गज़ल पर हम बात करेंगे उसका पहला शेर है, उसका ख़याल चश्म से शब ख्वाब ले गया, कस्में के इश्क जी से मेरे ताब ले गया। चश्म कहते हैं आँख को और शब कहते हैं रात को, और जी का मतलब होता है दिल, और ताब का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकने की ताकत। शेर का मतलब यह है कि महबूब के बारे में कह रहे हैं कि उसका जो ख़याल था वो मेरी आँखों से नींदें ले गया। यानी जब से मैंने उससे मोहब्बत शुरू की है मुझे नींद नहीं आती। ये सादा सादा से मतलब है जो हम आपके सामने बयान करते हैं। और कस्में के इश्क जी से मेरे ताब ले गया। कस्में का मतलब ये है कि कसम से, यूँ समझ लीजिए, इश्क जी से मेरे ताब ले गया कि मेरे दिल से जब से मुझे इश्क हुआ है मेरे दिल को चैन और करार नहीं है और किसी चीज़ की मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने अमूमी तौर पे जो एक आशिक का इश्क में मुब्तला होने के बाद जो हाल होता है उसी पर बात करने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाए तो उसको ना नींद आती है और ना उसको किसी पर चैन आता है, और उसको हर वक्त अपने महबूब का ही ख्याल रहता है। तो इस शेर में उन्होंने एक आशिक की सारी कैफियत बयान कर दी है। अगला शेर है कि किन नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। ये शेर काफ़ी मशहूर है, और अगर आप अदब में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने ये शेर कई मरतबा सुना होगा। कई मज़ामीन में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तकरीरों में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वो कह ये रहे हैं कि अपनी जो चश्मे गिरिया नाक का मतलब होता है वो आँख जो आंसू बहाती हो। गिरिया कहते हैं रोने को, तो यहाँ ज़ाहिर है आँख रोती है तो उसको हम आँख का आंसू बहाना ही कहेंगे। और मिशगां कहते हैं पलकों को, आपकी आँखों में जो पलकें होती हैं उसको मिशगां कहते हैं। और सैलाब जो है वो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी के आ जाने को सैलाब कहते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत आम लफ्ज़ है। तो वो अपनी आँख को, अपने रोने को, अपनी आँख को मुखातिब कर रहे हैं कि तू किस नींद में पड़ी हुई है। सोने वाली आँख, यानी तू इस कदर गाफिल है। रोने वाली आँख, तू इस कदर गाफिल है कि तुझे इस बात का भी एहसास नहीं है कि तेरे रोने से पूरा शहर जो है उसमें एक सैलाब की सी कैफियत आई है। मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया, यानी आँख से मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपनी पलक उठा के तो देख कि शहर जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। यानी इस यहाँ जो है ना, किन नींदों तू सोती है का मतलब है वो होशियार कर रहे हैं उसको। वो कहते हैं तू किस गफलत में पड़ी हुई है, तू अपनी पलकें खोल और ये देख कि तू इतना रोई है कि तेरे रोने से जो शहर है उसमें सैलाब आ गया, और सैलाब शहर को अपने साथ बहा ले गया। शहर को सैलाब ले गया का मतलब है कि शहर को सैलाब बहा कर ले गया। ख़वातीन हज़रात, असल में ऐसे शेरों में मिसाल के तौर पे गम को बयान किया जाता है कि फ़लाँ इतना रोया कि उससे सैलाब आ गया। सैलाब तो नहीं आता, लेकिन ये कि सिर्फ़ अपने रोने की शिद्दत को शायर ऐसे बयान करते हैं जैसे उनके रोने से वाक़तन सैलाब ही आ गया हो। मुराद उनकी सिर्फ ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा रोए हैं। अगला शेर देखिए, आवे जो मुस्तबा में तो सुन लो कि राह से वाइस को एक जामे मए नाब ले गया। आवे का मतलब यह है आए। आपको बताया था पहले कि पुरानी उर्दू में ऐसे आपको बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं जिनको हमारे आज के दौर की जो उर्दू लिखी जाती है उनसे मुख्तलिफ कहा जा सकता है। अब मुस्तबा असल में तो कहते हैं मेहमान खाने को, लेकिन यहाँ मुराद है शराब खाने से। तो वो कहते हैं कि अगर वो जो वाइज़ है, जो नसीहतें करता है, जो हर वक्त हमें नेकी के रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, तो अगर वो मुस्तबा में तुम्हें दिखाई दे
تو یہ بس یاد رکھنا کہ اس کو ایک جام مے ناب، جام کہتے ہیں شراب پینے کے برتن کو، اور مے ناب کہتے ہیں انگور کی شراب کو۔ مراد شراب ہی ہے، چاہے وہ انگور کی ہے یا جو بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں آئے، تم کبھی وائس کو شراب خانے میں دیکھ لو تو یقین کر لینا کہ وہ جو ایک شراب کا جو جام ہے اس کے اوپر وہ بک گیا۔ یعنی ہمیں تو اتنی نصیحتیں کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شراب چیز ہی ایسی ہے کہ جب اس کو ایک مرتبہ کوئی پی لے، یا اس کا جو سرور ہے یا اس کا نشہ ہے وہ اتنا اس کا مزے کا ہوتا ہے کہ وائس جیسا جو آدمی ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے اور وہ بھی شراب کے ایک جام پر بک جاتا ہے۔ دیکھیے، ان شعروں سے یہی مطلب نہیں ہوتا جو ہم سیدھا سیدھا اردو میں ان کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شعر جو ہوتے ہیں جو بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اب اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ایک وائس تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا اور اس کو شراب کا ایک جام کا لالچ دے کر کوئی مے قدے میں لے آیا۔ وہ شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش اس معنی میں ہوتی ہے کہ بعض لوگ بظاہر ہمیں بہت نیک پارسا اور ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جن سے ہم کسی غلط کام کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن جب لالچ کا بیچ میں کوئی سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی لوگ ذرا سے فائدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے وائز اور مصطبہ یعنی شراب خانہ اور شراب کا جام، ان ساری چیزوں پر رکھ کر دراصل دنیا کی بات کی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، جو ان کی شہرت ہوتی ہے یا لوگوں میں جو ان کا ایک خاص تاثر ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی شراب خانے میں دکھائی دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شراب کے ایک جام پر بک گیا ہے، وہ شراب کے لالچ میں یہاں پر آ گیا ہے۔ اس کی دیگر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا یہاں موقع نہیں ہے کیونکہ ہم یوٹیوب پر جو ویڈیوز بناتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس کام کی بات آپ کو بتائیں اور ویڈیوز کو مختصر رکھیں۔ بہرحال اس شعر کا جو بھی مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور امید ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور جب اس شعر کو آپ آگے پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو شاید اپنی طرف سے آپ ہم سے بھی کچھ بہتر مطلب اس کا نکال سکیں۔ اگلا شعر دیکھیے، نے دل رہا بجا ہے، نہ صبر و حواس و ہوش، آیا جو سیل عشق سب اسباب لے گیا۔ جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو نے ہے یہاں پر اس کو آپ نہ کی جگہ پڑھیں۔ اصل میں وزن شعر میں رکھنے کے لیے شعراء ایسا کرتے ہیں۔ تو نہ دل رہا بجا ہے، یعنی دل اپنی جگہ پر نہیں ہے، بجا اپنی جگہ پر ہونا۔ نہ صبر و حواس و ہوش، آیا جو سیل عشق سب اسباب لے گیا۔ کہتے ہیں کہ جب سے عشق ہوا ہے تو نہ تو دل اپنی جگہ پر ہے، نہ صبر ہے ہمارے اندر، نہ ہمارے ہوش اور حواس اپنی جگہ پر ہیں۔ تو جب جو عشق کا جو ایک طوفان اور سیلاب آیا وہ سب اسباب لے گیا۔ اسباب کہتے ہیں سامان کو، ویسے تو سبب کی جمع ہے اسباب، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے دل کو اور اپنے صبر کو اور اپنے ہوش حواس کو اور اپنے ہوش کو، ان سب کو اسباب کہا ہے۔ یعنی انسان کے پاس یہ چیزیں، ظاہر ہے کہ کسی بھی سمجھدار انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا بجا استعمال کرتا ہے، صبر سے بھی کام لیتا ہے، ہوش اور حواس سے بھی کام لیتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جب سے عشق ہوا تو یہ جو عشق کی ایک لہر آئی تو وہ ہم سے سب کا سب یہ اسباب چھین کر لے گئی۔ تو اب ہمارے پاس نہ تو ہمارا دل اپنی جگہ پہ، ظاہر ہے دل جگہ پہ نہیں ہے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ دل محبوب نے لے لیا، اور نہ ہمارے اندر اب صبر والی کیفیت ہے، نہ ہمارے ہوش بجا ہیں، نہ ہم اپنے حواس میں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو بھی سامان تھا وہ سب کا سب عشق ہم سے لے گیا۔ آخری شعر ہے کہ منہ کی جھلک سے یار کے بے ہوش ہو گئے، شب ہم کو میر پرتوے مہتاب لے گیا۔ اب منہ کی جھلک سے مطلب ہے ان کا کہ محبوب کو دیکھنے سے، محبوب کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا تو وہ ہم جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، یعنی ان کا حسن جو تھا اس کی تاب لا ہی نہیں سکے۔ بس ان کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ حسن اتنا زیادہ تھا، اتنا بے پناہ تھا کہ اس کو دیکھتے ہی
یار کے جو حسن تھا، جو چہرہ تھا، بس اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ اور شب ہم کو میر پرتو مہتاب لے گیا۔ شب کہتے ہیں رات کو، ابھی آپ کو بتایا ہے، اور پرتو مہتاب کا مطلب ہے چاند کا سایہ۔ تو یہاں سے اس کی مراد جو ہے وہ ایسے ہی لیں گے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ ہمارا محبوب جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چاند کی طرح ہے، چاند کے سائے کی طرح۔ چاند کے سائے سے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اتنا ہی حسین اور اتنا خوبصورت، اور اس کا چہرہ اتنا دلکش اور اپنی طرف کھینچ لینے والا اور چمکتا ہوا ہے کہ وہ ہمیں مہتاب، آپ کو بتایا تھا مہتاب چاند کو کہتے ہیں، تو وہ ہمیں لے گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بس اس شعر میں کوئی خاص فلسفہ تو ہے نہیں، بس وہ یہی بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ منہ کی جھلک سے، منہ سے مراد ہے ان کا چہرہ، منہ کی جھلک سے یار کے بے ہوش ہو گئے۔ تو کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو جیسے ہی دیکھا ہم ویسے ہی بے ہوش ہو گئے، اور کل رات ہم کو پرتو مہتاب لے گیا، مطلب چاند سے چہرے والا جو محبوب تھا اس پر نظر پڑتے ہی ہم اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی غزل اور اس کے چند منتخب اشعار اور ان کے مشکل الفاظ کی معنی، اور کچھ اس کی شرح کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو، تب آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر پسند نہ آئی ہو تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میر تقی میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔